الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے قابل احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمارا اور نبی کا رشتہ بہت بڑا بنایا ہے. سارے رشتے اس کے آگے فیل ہیں. نبی علیہ السلام سے جو ہمارا رشتہ ہے اس کے آگے سارے رشتے ہیچ ہیں، چھوٹے ہیں، فیل ہیں. اور نبی علیہ السلام سے جو ہمارا رشتہ ہے اس رشتے کی وجہ سے ہی ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے آباد کیا ہوا ہے. اور اس رشتے کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہود و نصارہ سے لڑ کر نبھا کر دکھایا تھا، اور ایسا نبھایا کہ زمین اور آسمان آج بھی گواہ ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پر، کہ یہود و نصارہ نے اس رشتے کو توڑنے کی پوری کوشش کی ہے، اللہ کے نبی سے امت کو دور کرنے کی پوری کوشش کی ہے. لیکن حال یہ ہے کہ امت کبھی بھی اللہ کے نبی سے جدا نہیں. یہ اللہ کا امت پر احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے. تو ہر زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کا امت کو یہود و نصارہ نے حربہ استعمال کیا ہے. اور وہ ایسے حربے استعمال کیے کہ اس زمانے کے اندر اس کا تصور بھی مشکل ہے. جنگوں کی صورت میں، مارکوں کی صورت میں صحابہ کے بچوں کو ذبح کرنا، قربانی کرنا. ایک سے بڑھ کر ایک صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں قربانی دی ہے. اور قربانی میں یہاں تک بڑھ گئے تھے صحابہ، اپنے اوپر رکھ کر ہم سوچیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گی بات. اتنا قربانی میں صحابہ بڑھ گئے تھے، اس رشتے کو نبھانے کے لیے صحابہ اتنے تیار تھے
کہ قافلے میں سے ایک صحابی کو یہودی پکڑ لیتا ہے، اور یہودیوں کا اس وقت کا بادشاہ کہتا ہے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے، پر تیری جگہ اگر محمد ہمارے پاس آ جائے تو۔ سامنے سے جواب یہ ملتا ہے کہ ظالم، تو میری جگہ محمد کو لانے کی بات کر رہا ہے؟ میں تو اس بات پر بھی تیار نہیں ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھے اور میں یہاں صحیح سالم رہوں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رشتہ نبھایا، اہل بیت پر بھی قربانی آئی، جو بالکل قریبی صحابہ تھے ان پر بھی ایسی اعلیٰ درجے کی قربانی آئی کہ انتہا نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، ابو بکر ابھی اپنا اسلام ظاہر مت کرنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات برداشت نہ ہو کہ اسلام حق اور سچ مذہب ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے اوپر قربانی اور حالات نہ آئے اس وجہ سے فرما رہے ہیں، پر آپ کا حال یہ تھا کہ بازار میں کھڑے ہو کر چیخ کر کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، چیخ کر کہتے، اور چاروں طرف سے کافروں کا ایسا جمگٹا آتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارتے کہ اندازہ لگائے بال ایسے کھینچتے کہ جڑ سمیت باہر آ جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو بچا کر کہتے کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو تمہاری تجارت میں فرق آ جائے گا، فلاں ملک سے تم تجارت نہیں کر سکو گے۔ اس بحاف پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا جاتا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حال میں گھر پہ لایا جاتا، اور یہ حال ہوتا کہ بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو درد نہ کیا ہو۔ آپ تصور تو کریں نا کیسا مارا ہوگا، صرف کلمے کی آواز نکالنے پر کیسا مارا ہوگا۔ اتنی تکلیف میں ماں ساتھ بیٹھی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس قربانی، اس حالت کو دیکھ کر رو رہی ہے۔ جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا جملہ ہوتا ہے محمد کا کیا حال ہے، محمد کا کیا حال ہے۔ ایسا عشق چڑھا ہوا تھا، ایسی محبت تھی جو آج ہماری الفاظوں میں ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی اللہ کی قسم دلوں میں ایسی محبت تھی۔ ماں کہہ رہی ہے تو اپنا سانس تو لے اس ڈھنگ سے، تھوڑا ہمت تو کر، نہیں مجھے ان کو دیکھے بغیر ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ ماں کو بیٹے کی حالت برداشت نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا اس حالت میں، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی نے ابو بکر کی حالت دیکھی، دونوں گلے مل کے دھاڑے مار مار کے رو۔ یہ محبت تھی، اور اس محبت کو توڑنے کے لیے کافروں نے کون سی محنت نہیں کی، جنگیں کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے۔ یہ جو کافروں سے جنگ چل رہی ہے وہ آج کی نہیں ہے، یا آج کا کافر ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہو، ہماری مسجد مدرسوں کے پیچھے پڑا ہو، ہمارے ختم نبوت اور ناموس رسالت اور صحابہ کے پیچھے پڑا ہو، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ہاں وہ حربے بدلتے رہتے ہیں، حربے استعمال کرتے رہتے ہیں، صحابہ پر وہ حربے استعمال نہیں ہوئے، ہمارے اور آپ پر ہو رہے ہیں۔ ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہماری روح اتنی گناہوں سے جل بھن گئی ہے کہ ہمیں مسجد کے اوپر حملہ ہو، مسجد کو گرانے کی بات ہو، ہم تس سے مس نہیں ہو رہے، ہماری دعاؤں میں وہ مسجد نہیں ہے، ہم نے ابھی تک شاید صدقہ بھی نہ نکالا ہو کہ اللہ اس مسجد کو آباد رکھے، اور یہی حالت اپنے گھر کی ہوتی تو پھر آپ اور میں دیکھ لیتے کیا حالت ہوتی، پھر شاید جب سے توڑنے کا اعلان ہوتا اس وقت سے لے کر ابھی تک نیند بھی نہ آئی ہوتی۔ وہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی حالت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور صرف ایک قافلے نے رسی کی زکوٰۃ دینے کا منع کیا، رسی کی زکوٰۃ دینے کا انکار کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوری جماعت تیار کر دی اس سے لڑنے کے لیے، پوری جماعت تیار کر دی۔
اس لیے میرے عزیز محترم بھائی دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ابھی تک یہ جنگ چل رہی ہے اور یہ قیامت تک جنگ چلے گی، اور اس میں میری اور آپ کی آزمائش چلے گی۔ اب جس نے اعلان کیا ہے مسجد کو گراؤ، یہ بیچارے کتنے ظالم لوگ ہیں۔ یہ ان لوگوں کا حشر ویسے بھی اچھا نہیں ہونا ہے، کھال اس کی لٹک رہی ہے چہرے کی، کم از کم اس کو اس وقت کے فرعون جو مشرف آیا تھا ہمارے اوپر، اسی کی حالت دیکھ کے عبرت لے لینی چاہیے کہ مسجد مدرسے کو مت چھیڑو، نہ مسجد مدرسے والوں کو چھیڑو۔ ایک حد تک تحمل میں رہتے، لیکن جب راستے میدان میں آتے تو پھر چیر پھاڑ دیتے، اور یہ تاریخ گواہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ تاریخ گواہ ہے۔ ایک حد تک برداشت ہوتا ہے، ایک حد تک معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتے۔ وطن عزیز ہے، جتنا علماء کو فکر ہے ان ظالموں کو فکر نہیں ہے۔ علماء وطن سے کھا نہیں رہے، پھر بھی خدا کی قسم وطن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو سالے یہ اور ان کی نسلیں ہی وطن سے پل رہی ہیں، یہ اور ان کی نسلیں ہی وطن سے پل رہی ہیں۔ یہ اور ان کی نسلیں ہی وطن سے پل رہی ہیں۔ سارے ٹیکسی، سارے ظالمانہ حرکتیں سب ان کی، یعنی وطن نہ ہو تو یہ بھوکے ننگے مر جائیں گے، پھر بھی اس کے باوجود بھی ہمدردی نہیں ہے۔ اور یہاں وطن کو اللہ کا نام سکھایا جا رہا ہے، وطن میں رہنے والوں کو اللہ کا نام سکھایا جا رہا ہے ان لوگوں کی برکت سے۔ وطن کا بچہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے ان کی برکت سے۔ وطن کا بچہ حرام حلال کی پہچان کروا رہا ہے ان کی برکت سے۔ اور ان سے کہو وطن ان کو کیا دے رہا ہے دنیاوی اعتبار سے؟ لیکن بدقسمتی ہے میرے عزیزو، کیا عوام کیا خواص، سب کے سب گناہوں کی بدولت اتنے جل بھن گئے کہ دوسرے لفظوں میں کہو ہجڑے بن گئے، ہجڑے بن گئے، چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلمان آپس میں تبصرے کر رہے ہیں، ناجائز جگہ ہے نا، ناجائز جگہ ہے، ناجائز جگہ ہے، کچھ تو علماء کے ہاتھ چھوڑ دو، خدا کے واسطے کہیں تو ڈاکٹری چھوڑ دو، کہیں تو عوام الناس اپنے آپ کو علماء کے آگے نیچے کر دے کہ تم آگے ہو ہم پیچھے۔ اگر کسی، یہ مسئلہ بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، کسی کی آپ نے کوئی جگہ غصب کی ہے، غصب کرنے پر تاوان ہوتا ہے، غصب کرنے پر تاوان ہوتا ہے۔ اگر بالفرض یہ مان بھی لیں، سارے ثبوت ہیں، ساری چیزیں ہیں، سارے ثبوت موجود ہیں کہ مسجد میں بالکل ہر سال تجدید ہو رہی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اس وقت کے لوگوں کی اجازت ہے، ابھی کے لوگوں کی اجازت ہے، ان سب کو بھی چھوڑ دیں، بالفرض قبضے والی جگہ ہے تو کوئی ہزاروں آدمی نہیں چاہیے، چند گنتی میں لوگ ہیں جو پورا تاوان دینے کے لیے تیار ہے، اس کے باوجود بھی فیصلہ نہیں بدلا جا رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کے ہمدرد ہیں؟ تو ڈکیت ہے، چور ہے، یہ تو چند کمینوں کو، چند اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے حرکتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے اور آپ کی چیکنگ ہے، اکھاڑیے کچھ بھی نہیں سکتے، اللہ کا بہت کرم ہے، بگاڑیے کچھ بھی نہیں سکتے، ان کے باپ کا وطن نہیں ہے، نہ ان کے باپ کا راج ہے۔ خبیث کھلم کھلا کھڑا ہو کر ہندوؤں کو کہے گا تمہیں تمہاری جگہیں ملیں گی، ایسا تو نہیں ہے۔ میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بات کیش ہوتی ہے۔ اس وقت یہ خنزیر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ تمہیں تمہاری جو ہے نا وہ ساری چیزیں ملیں گی، اس پر اس کو ہار پہنائے جا رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا پوری سپورٹ دی جا رہی ہے۔ یہی آدمی جو ہے نا آج کہہ رہا ہے مذہب کے نام پر غلط ہو رہا ہے۔ تو تم نے جو ضلالت اسلام آباد میں کی ہے، میرے عزیزوں میں ان کی تفصیلات کی ضرورت نہیں، میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ کہ یہ چند موقع پاکستان میں لمحہ بہ لمحہ اٹھتے ہیں، کبھی صحابہ کے بارے میں، کبھی ختم نبوت کے بارے میں، کبھی مسجد مدرسوں کے بارے میں۔ اس میں ہمارا اور آپ کا امتحان ہوتا ہے، بس اتنا یاد رکھنا۔ جو شہادت کے لیے قبول ہوا ہے وہ اپنی گردن بھی دے دے گا،
جس کی اولاد شہادت کے لیے قبول ہوئی ہے وہ اپنی گردنیں بھی پیش کر دیں گے، ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اور آپ کے سامنے کی بات ہے، ڈنکی کی چوٹ پر چیخ کر بول رہے، اسمبلی میں ہی بول رہے، کھلم کھلا بھی بول رہے، ہر جگہ چیخ چیخ کر بول رہے، جن کو اپنی موت کی کوئی پرواہ نہیں. ہماری آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ ہمارے ٹکے کی ضرورت ہے، نہ ہمارے وہاں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. جن کو آنا ہے وہ خود ہی پہنچ رہے ہیں، جو اپنے ایمان کی ذمہ داری سمجھتے ہیں خود ہی پہنچ رہے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، کم از کم ایسے حالات میں اللہ کا واسطہ، ایسے معاملات میں آدمی علماء کا ساتھ دے، اپنا دماغ نہ چلائے. یہ چند 2 ٹکوں کے یوٹیوب میں بیٹھنے والے بھنگیوں کی بات نہ مانے، ان کے پیچھے نہ چلے، چند ذلیلوں کے پیچھے چل کر اپنے ایمان کو خراب نہ کرے. بس صرف میں اتنی گزارش کر رہا ہوں، ہم اتنے گر چکے ہیں، اتنے ڈھس چکے ہیں میرے عزیز محترم بھائی دوستو، کہ ہمارا اور آپ کا امتحان ہوتا ہے، چیکنگ ہوتی ہے. اس لیے میرے عزیز و صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نبھایا. ہم اور آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نبھائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی حفاظت کی. دین کی حفاظت کیا ہے؟ قرآن کی حفاظت. دین کی حفاظت کیا ہے؟ مدارس کی حفاظت. دین کی حفاظت کیا ہے؟ مساجد کی حفاظت. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو دین کی حفاظت، قرآن و حدیث کی حفاظت، دین والوں کی حفاظت میرے اور آپ کی ذمہ ہے. یہاں تو عوام ان کے پیٹھ پیچھے بکواسیں کر رہی ہوتی ہے. حال یہ کہ ان کے بغیر جنازہ نہیں ہونا، حال یہ کہ ان کے بغیر ان عوام کے ماں باپ کا جنازہ نہیں ہونا، لیکن پیٹھ پیچھے بکواس کر رہے ہوتے کہ مولویوں کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھ دیا تو مولوی اچھل رہے ہیں. یہ کمنٹس ہم پڑھ رہے ہیں مسلمانوں کے، مولویوں کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھ دیا تو مولوی اچھل رہے ہیں. تو آپ کی میری کروڑوں بلڈنگوں سے زیادہ اللہ کا گھر اوپر ہے. سمجھ میں آ رہی بھائی؟ آپ کی میری کروڑوں گھروں سے زیادہ اللہ کی قسم اللہ کا گھر افضل ہے، اور اللہ کا گھر بڑا ہے. اور ہر زمانے کے مفتیان کرام آپ کو بتائیں گے اس وقت کا فیصلہ، اس وقت کا حکم کیا ہے. میں اور آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، میں اور آپ مفتی نہیں ہیں. ہر زمانے کے مفتیان کرام ہمیں بتائیں گے اس وقت کا کیا فتویٰ اور اس وقت کا کیا مسئلہ ہے. اس لیے میرے عزیز و اللہ کے واسطے ابھی آگے بھی حالات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے. ابھی یہ 25 تاریخ گزر گئی، ان کے باپوں کا دن گزر گیا. اب دوبارہ کراچی اجتماع آ رہا ہے، اب مسلمانوں کا اجتماع آ رہا ہے. اب ان خنزیروں کو تکلیفیں شروع ہو گئی. یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اب بھی مت رکھو داڑھی، اب بھی نہ ہو مسجد میں، تاکہ ہماری اولادیں بغیر ایمان کے مرے، بغیر قرآن کے مرے. نہیں آؤ مسجد میں. ہماری پہلی جائیداد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. ہماری پہلی پہچان مسجد ہے، ہماری پہلی پہچان اللہ کا نام ہے، ہماری پہلی پہچان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں اپنی بیوی کا شوہر ہوں، بعد میں اپنے ماں باپ کا بیٹا ہوں، بعد میں اپنی اولاد کا باپ ہوں. یہ سب بعد میں ہے، پہلا رشتہ یہاں کا ہے. سارے رشتے ہمیں پتہ ہے. ہمارے اپنے گھر پہ اوپر کوئی ہاتھ رکھے، ایڑی تیڑی کا آدمی زور نہیں لگا دیتا. اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے واسطے یہ ساری ہمارے اور آپ کو ہلانے کے لیے کہ کس ہم علاقے کے اندر دیکھتے ہیں نا، علاقے میں ماحول میں کسی جگہ پر بھی جو آدمی اکیلا ہوتا ہے اس پر ہاتھ رکھنا آسان ہوتا ہے نا. جو آدمی اکیلا ہوتا ہے اس کو دبانا، اس پر ہاتھ رکھنا، اس پر بڑی آنکھ نکالنا اور بھرم مارنا آسان ہوتا ہے، اکیلا آدمی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر بھاری بھرکم آدمی ہو، بہت سارے بچوں کا باپ ہو اور پیچھے اس کی ایک پورا خاندان چل رہا ہو، پہ ہاتھ رکھ سکتے ہو؟ یہ مسجدوں میں کیوں بھونکتے ہیں؟ یہ کبھی ختم نبوت میں کیوں بھونکتے ہیں؟ فجروں میں مسجدیں خالی ہیں، مسلمان ہجڑے ہو گئے ہیں، قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں ہے، داڑھی رکھنے میں ان کو شرم آ رہی ہے. اس لیے تو ان کی اتنی جرت پیدا ہوگی، ورنہ یہ اوپر سے لے کے ہر جگہ سے لیک ہے. جو منہ سے بک رہا ہے وہ ہر جگہ سے لیک ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں نسلی آدمی
ایک باپ کی اولاد کے منہ سے کبھی ایسی بات نکل ہی نہیں سکتی، یہ تو سالے بے غیرت ہے. لیکن ہماری عوام کہاں کھڑی ہے؟ جب اپنی شناخت کراؤ گے نا دکان کی کہ میری دکان ہے، تو قبضہ کرنے والا بھی 100 دفعہ سوچے گا. لیکن جب 10 سال تک اس کو بند رکھو گے تو کوئی آدمی بھی آ کر اس پر قبضہ کر سکتا ہے کہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کا تو کوئی وارث ہی نہیں ہے. تو مسجدوں کا تو کوئی وارث ہی نہیں ہے، صرف امام اور مؤذن کی ذمہ داری ہے بس، باقی کہاں ہے؟ دکان بعد میں، پہلے مسجد. سارے رشتے بعد میں، پہلا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم نے مسجدیں چھوڑی، مسجدوں کو ویران کیا. اس کا منہ دیکھو، میرا تو دل کرتا ہے سامنے آ اس کی ناک پھوڑ دو. سالے بدبخت، تو اس جگہ پر اللہ کے گھر کو شہید کر کے تو پارک بنا رہا ہے. کہیں سے بھی سمجھ میں نہیں آتی بات. یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. آپ اس پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ ہمیں پانی نہیں پہنچ رہا، آپ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں بجلی نہیں پہنچ رہی، آپ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایسی سڑی ہوئی حکومت ہے کہ ہم تک گیس نہیں پہنچ رہی. اس سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ ہماری مسجد کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا ہے. یہ اس سے بڑا اعتراض ہے. پانی نہیں ملے گا مر جائیں گے، گیس نہیں ملے گا تھوڑی تکلیف ہوگی، بجلی نہیں ملے گی تھوڑی تکلیف ہوگی، لیکن مسجد نہیں ملی تو ایمان چلا جائے گا. یہ سب سے بڑی حکومت کی ذمہ داری ہے. ہماری عوام اسی کے ساتھ بول رہی ہوتی ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، ہم نے جگہیں چھوڑی ہیں، ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑا ہے تو یہ بکواس کرنے والے ہیں. وہ ایک جماعت گئی، توجہ سے سننا، جماعت گئی تو کوئی عرب کا ملک تھا، عرب کا ملک، وہاں پر جو وہاں کا مفتی اعظم تھا اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ جس کو ہمارے یہاں پر اصطلاح میں کہتے ہیں قالین والی داڑھی، مطلب پوری بڑی نہیں رکھی پر تھوڑی تھوڑی داڑھی ہے. تو جماعت والے آپس میں کہہ رہے ہیں یار یہ مفتی اعظم ہے یہاں کا، داڑھی بڑی نہیں ہے. تو اس کی ترجمانی ان کو کی. حضرت معذرت چاہتے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہاں آپ کی داڑھی بڑی نہیں ہے، خیر تو ہے؟ تو سامنے سے جواب آیا آپ کس ملک کے ہو؟ تو کہا پاکستان کے. تو جاؤ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ چومو کہ اگر یہ اسمبلی میں نہ ہوتا نا، یہ علماء بولنے والے نہ ہوتے تو تمہیں کلمے کی وجہ سے سولی پر چڑھا دیا جاتا. ایک دفعہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سولی پر چڑھا دو اس کو. یہ تو علماء کی برکت ہے. راتوں کو اٹھنے والے کی، یہ میں نے ایک نام لیا ہے کیونکہ یہ فیمس ہے نا، ایک نام لیا ہے، ورنہ کس کی کیا قربانیاں ہیں. اور کیسے یہ لوگ جمے ہوئے ہیں. آپ کا سارا پیسہ کالج میں جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے؟ وہاں سے 2 نمبر انجینئر پیدا ہو رہے نہیں ہو رہے؟ بولو بھائی. آپ کا سارا پیسہ ڈاکٹروں پہ جا رہا ہے، 1 نمبر کے بے ایمان پیدا ہو رہے نہیں ہو رہے؟ الا ماشاءاللہ، ہر جگہ پر الا ماشاءاللہ. آپ کا کتنا پیسہ مدارس میں جا رہا ہے؟ حکومت کا، عوام کا نہیں کہہ رہا میں، حکومت کا. کتنے ٹیکسی صاحب کے مدارس میں جا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں جا رہا، صفر ہے. ہم ان کی تنخواہیں دیں گے، منہ بند کر، تو تنخواہ دے گا. اپنا استنجا ٹھیک سے کر لے بدبخت. تو ان علماء کو دے گا، یہ تجھے کھانا کھلائیں گے بٹھا کے روزانہ. جن کی زندگی میں تقوی ہو، جن کے سامنے اللہ ہو، جن کے سامنے آخرت ہو، ان بدبختوں سے کوئی بھیک نہیں مانگتا. یہ کیا دیتے ہیں مدرسے کو؟ اور ان مدرسوں نے آپ کو کیا دیا؟ ہر گلی میں آپ کو قاری صاحب ملتا ہے، ہر گلی میں آپ کو مولوی صاحب ملتا ہے. جنازے کا ایک ٹائم اپنے ابا کا مقرر کرو. کتنے 1000 روپے دیتے ہو جنازے کے؟ کتنے پیسے آپ قرآن خوانیوں کے دیتے ہو؟ آپ نے کیا مدرسوں کو دیا؟ حکومت نے. اور مدرسوں نے ان کو کیا دیا؟ یہاں سے صرف ایک وکیل سے ان بدبختوں سے ایک مشورہ کرنے جاؤ، 3000 روپے فیس ہے. شریعت کا اتنا بڑا فتویٰ لکھ کر جاؤ، تمہیں بغیر پیسوں کے جواب آئے گا. آئے گا نہیں آئے گا؟ جاؤ وہاں سسٹم دیکھو، زیادہ دور مدرسے نہیں ہیں. اتنا بڑا فتویٰ
جس کو خالی لکھنے میں 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، جس کے حوالے لکھنے میں 1.5 گھنٹہ لگے گا، جس میں 10 کتابوں کے حوالے ہوں گے، کوئی اپنی پیٹ کی نہیں مار رہا ہوتا، یہ تمہیں فری میں مل رہا ہوتا ہے۔ کیا دیا حکومت نے مدرسے کو، اور ان مدرسوں نے ہمارے ایمان بچائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ ہمارے امتحانات ہیں، ہم نے مدرسوں سے منہ پھیرا ہے، مدرسوں سے آگے پیچھے ہوئے۔ جو ہمیں اللہ کا نام سکھا رہے ہیں، کیا ہمیں ان کو سروں پر بٹھانے کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بولو بھائی، سروں پر بٹھانے کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ایک ڈاکٹر آپ کا مریض آپ کو انتہائی نازک حالت میں نظر آتا ہے، توجہ دینا، انتہائی نازک حالت میں نظر آتا ہے، اور ایک ڈاکٹر تسلی دینے کے بعد آپ کے مریض کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتا ہے، آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس کے لیے؟ آپ کے بچے کو قرآن سکھانا آپ کے بچوں کے سروں پر ٹوپی لانے کا ذریعہ بنے، آپ کے بچوں کو مسجد میں لانے کا ذریعہ بنے، صحیح دین صحیح شریعت سکھانے کی کوشش کرے، ان کا مرتبہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہماری عوام الناس کی بیماری ہو گئی ہے، یہ جو اتنا بھوگ رہے ہیں نا، یہ ہماری عوام علماء کے پیچھے نہ دھو کے پڑی ہوئی ہے۔ میں تو یہاں مدرسے کھول کے بیٹھا ہوں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے، بچوں کو کسی اتنی سی پکنک کروا دو، اتنی سی پکنک، بھائی ماں باپ کے سوال دیکھو، آپ ان کو مدرسے کے بچوں کو پکنک کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اندازہ لگاؤ، یہ ہم جواب دے رہے ہیں، ہم کہاں سر مارے کہ علماء گاڑی میں گھومے تو تمہیں تکلیف، اچھے کپڑے پہنے تو تمہیں تکلیف، تم دیکھ کیا رہے ہو؟ یہ تو سمجھ میں آئے کیا دیا ہے؟ اسی وجہ سے یہ جو ہمارے سر پر مسلط ہے، ہماری عوام کی کمزوریوں کی وجہ سے شیر بنتے ہیں۔ اتنا کچھ ہلانے جلانے کے بعد بھی ابھی تک اپنا فیصلہ بدلا نہیں، یہ ہمارے اندر کی چنگاری کو ہلا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، پہلے نمبر پہ میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے، بعد میں آپ کو نہ میری ان علماء کو ضرورت ہے، نہ میرے بچوں کی ان کو ضرورت ہے۔ اب میں آپ پر آ رہا ہوں، نہ آپ کی ضرورت ہے نہ آپ کے بچوں کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ رکوانے والے وہ فیصلہ رکوا بھی دیں گے، اور موقع آیا تو چیر پھاڑ بھی دیں گے، یہ بھی دیکھ لینا۔ یہ اللہ نے وطن ایسے ہی نہیں دیا، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے مسجدوں کو آباد کرو، یہ ذمہ داری ہے بھائی۔ او بھائی دکان پہ وقت پہ جانے والے، فجر تیری ذمہ داری ہے۔ او بھائی دنیا کے ٹائم کو وقت دینے والے، قرآن تیری ذمہ داری ہے، خدا کے واسطے قرآن تیری ذمہ داری ہے۔ اس کا احساس لاؤ، ورنہ آج اس نے مسجدوں کو اڑانے کا کہا، آگے پتہ نہیں کیا کیا بکے گا یہ، اور اس کا باپ اور آئے گا۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ہر زمانے میں اللہ ایسے لوگ دے گا، یہ آج کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں معاملہ ہے۔ یہود اور نصارہ اور ان کو خوش کرنے والے ہمارے یہ للو مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو خدا کے واسطے ہم موقع کیوں دیں؟ ہم کیوں دکان کو خالی کریں کہ کوئی قبضہ کرے؟ ہم کیوں اس کا شیٹر 6 سال تک بند رکھیں کہ کوئی اس کو بے یار اور مددگار سمجھے؟ اس لیے میرے عزیزو خدا کے واسطے اپنی مسجدوں کو آباد کریں، ایک لائن لگی ہوئی ہو۔ میں تو پتہ نہیں محنت میں کمی ہے، محنت میں ہی کمی ہے، ہمارے مانگنے میں ہی کمی ہے، ورنہ سردیوں کی فجروں میں ہمارے ایمان کی اوقات یہیں سے تو پتہ چلتی ہے۔ سردیوں کی فجروں میں 1.5 صف نہیں ہے۔ اس مجمع میں ہر آدمی اپنا حال جانتا ہے، کوئی کلاس تو نہیں لگی ہوئی استاد کی طرح ہاتھ اٹھائیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں بھائی، آپ مسلمان ہیں۔ اللہ آپ کو کھلا رہا ہے، اللہ مجھے کھلا رہا ہے، اللہ کی کھا کے اللہ کی پی کے جمعے میں تو آ گئے، فجر میں کون کون آیا؟ تو پھر تو ڈکیتی پڑے گی نا مسجد میں، پھر تو اسمبلیوں میں بھونکنے والے بھونکیں گے، اس لیے کہ چوکیداروں نے چوکیداری چھوڑ دی۔ جب چوکیداروں نے چوکیداری چھوڑ دی تو پھر اس جگہ پر تو کتے بھی پوٹی کر کے جائیں گے۔
کتے بھی ٹٹی کر کے جائیں گے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو سامان پھینکنا ہے پھینکو. پھر ٹٹی سے بھرا ہوا پیپر بھی آئے گا اس پلاٹ پر. پھر اس پلاٹ پر کیا کچرا کنڈی بنے گی آپ خود سمجھدار ہیں. تو یہ آج جو اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنے گر چکے ہیں کہ سامنے آدمی کھڑا ہو کر مسجد کو اڑانے کو بے باک بکواس کر دیتا ہے. اتنی بڑی بات ہمارے درمیان، اس لیے کہ مسجد ویران. اتنی بڑی بات اور اتنا ہلانے چلانے کے بعد بھی اس خبیث کا فیصلہ بدل نہیں رہا. اس کا مطلب ہے کہ ہم بالکل گر چکے ہیں. ہم بالکل اسلام سے پیچھے بھاگ گئے. ورنہ تو اس کی تو لب لب ہونی چاہیے. کون سے الفاظوں سے سمجھاؤں بھائی؟ دوسرے لفظوں میں کہو، اس کی تو فیصلہ کرے وہ کیسے آنکھ کھولوں کیسے گردن اٹھاؤں. مسلمان چیر دیں گے، لیکن مسلمان کو تو اپنی دکان کی پڑی، مسلمان کو تو اپنے کاروبار کی پڑی. یہاں سے نکلے گا سالہ تو مسجد آئے گا نا. اس کی تو بدبخت دوستیوں نے اس کی فجر برباد کر دی. اس کو تو رات کی فلموں نے فجر برباد کر دی. جب مسلمان کی جائیداد کی مسلمان کو فرق نہیں پڑتا، جو آئے قبضہ کرے، جو آئے بھوکے، جو آئے کچرا پھینکے. اس لیے میرے عزیزوں بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی. ابھی وہاں پر بہت رش لگا ہوا ہوگا طارق روڈ میں، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہوگا. طارق روڈ کے وہاں کے پٹھانی ان کے لیے کافی ہے. ان کی جو ہے نا وہ حلق سے ان کے ٹیٹ میں باہر نکال دیں گے. لیکن ابھی ہم کہاں کھڑے ہیں کہ ہمارے گناہ، ہماری بدبختی، ہمارا اسلام کو چھوڑنا یہاں تک پہنچ گیا کہ مسلمان اتنا پیچھے ہٹ گیا کہ یہ لوگ دن مندروں کے بارے میں کھلے عام اعلان کریں تمہیں جگہ ملے گی، اور یہی لوگ آ کر کہے کہ مسجدوں کو اڑاؤ. اس لیے میرے عزیزوں اللہ کے واسطے پہلا قرآن ہماری جائیداد ہے، اللہ کا گھر ہماری جائیداد ہے. خدا کے واسطے اس کو پہلے نمبر کی جائیداد سمجھو. پھر جا کر ہماری آنے والی نسلوں کے منہ میں اللہ اللہ ہوگا. ولا کوئی کسر ان ظالموں نے نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی. صرف 10 سے 15 سے 20 سال پرانا زمانہ اور ابھی کا زمانہ، کیا فلمیں، کیا زنا، کیا ہر قسم کی ضلالتیں. ابھی جتنی آسان ہے کیا 20 سال پہلے آسان تھی؟ کیا 20 سال پہلے آسان تھی؟ اس لیے میرے عزیزو خدا کے واسطے اپنا بھی ایمان بچاؤ، اپنے بچوں کا بھی ایمان بچاؤ. ایسی مسجدیں بھر دو. یہ ڈیفنس کی مسجد ہے، وہ واقعی مولانا کا تقویٰ ہے. ہم بہت پیچھے ہیں اس پہ، تو میں اپنے آپ کو مجرم بولتا ہوں. میرے آپ میں فرق نہیں ہے بھائی. میں بھی کھانا کھاتا ہوں، آپ بھی کھانا کھاتے ہیں. یہ تو مجبوری ہے، اوپر بیٹھتے تاکہ بندہ نظر آئے. ہے ہم سب ایک ہی گاڑی کے سوار. تو اس میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں کہ محنت میں کمی ہے. وہ ڈیفنس فیس 4 جس میں بندے گھر میں 4 ہو، گاڑیاں 8 ہو، ان کی مسجد میں اس ڈیفنس فیس 4 کے اندر کوئی گھر 2-4 کروڑ سے کم کا نہ ہو. یہ بھی میں نے کم بول دیا، شاید اس سے زیادہ کہو. وہاں پر فجر میں 400 نمازی، 500 نمازی. اور یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے. وہ فرصت ملے تو چلے جانا صبح. ہمارے حالات درست نہیں ہونے والے. جوتے پڑیں گے جوتے، اور دن بدن پڑھ رہے ہیں اور ہم دکھ میں آ رہے ہیں، پریشانی میں آ رہے ہیں. اس لیے خدا کے واسطے اللہ کے گھر کو ایک ہفتے میں مت آؤ. خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، اللہ رسول کا واسطہ، اس سے بڑے بڑے حالات ہمارے اوپر نہ آئے اور اپنی اولادوں پر ہم رحم کھائیں. اس لیے میرے عزیزوں آج سے نیت کرو اس بات کی، اب مسجد سے ناتا نہیں توڑیں گے. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ اب مسجد سے رشتہ جوڑیں گے، پکا پکا جوڑیں گے کہ ہمیں دیکھ کر یہ کوئی کہے کہ یہ مسجد والا ہے. کہیں نہیں ملے گا، مسجد میں تو ملے گا. تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. اور آدمی کا اصل رشتہ اسی وقت پتہ چلتا ہے جب آدمی مشکلات میں آتا ہے. یہ جو فجر میں آتے ہیں نا، جو فجر میں آتے، اصل رشتہ انہی کا ہے. مشکل وقت تھا. آج کی فجر تو بہت مشکل تھی نا، آج کی فجر تو بہت مشکل تھی. آج کی فجر میں تو لوگ کام کام کے آ رہے ہوں گے. کراچی والوں کو سردی کا برداشت ہوتی ہے، لیکن جس کے اندر فکر ہے وہ آیا ہے. ورنہ یاد رکھنا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ تھوڑے، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس مسجد کو انشاءاللہ.
ایسے چیخ مارنے والے، دھاڑ مارنے والے، راتوں کو رونے والے ہمارے پاس شعر موجود ہے کہ ہم جیسے چیلے چیلوں کی ادھر ادھر گھومنے والوں کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو کچھ نہیں ہونے والا، لیکن صرف ہماری اور آپ کی اللہ تعالیٰ کنڈیشن اور امتحان دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے واسطے بھائی، آج بھی جس کو فجر میں آنا تھا تو وہ آ گیا، اپنا رشتہ مسجد سے جوڑو، روزانہ دکان جاتے ہو، روزانہ حساب کتاب کرتے ہو، روزانہ مسجد میں قرآن پڑھو۔ یہ ہمارا قاری صاحب 1 مہینے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں عشاء کے بعد، کہ کوئی آئے قرآن سیکھ لے، کوئی آئے قرآن سیکھ لے۔ بھائی یہ غم لے لے کے، یہ بول بول کے مر جائیں گے ہم تو، یہ بول بول کے اور یہ غم لے لے کے مر جائیں گے۔ ایک دن سبوں کو مرنا ہے، آپ بھی مر جائیں گے، بے بھی مر جاؤ، لیکن جہاں تک اسپیکر کے ذریعے سے ممبر پہ بیٹھ کر ذمہ داری پوری کر سکتے پوری کریں گے۔ اللہ کرے کہ اسی اسلام پہ ہماری جان چلی جائے، ہمارے بچے بھی اسی اسلام کے نام پر قربان ہو جائے، پرواہ نہیں، لیکن خدا کے واسطے مسجد سے رشتہ جوڑ لو۔ اس سے پہلے کہ پھر جب جوڑنا بھی چاہو، وہ ایک قصہ سنا دوں تھوڑا سا، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ ہارون رشید بادشاہ جا رہا ہے نا، بیلول کو دیکھا بازار میں، کیا کر رہا ہے بیلول؟ غور سے سننا، بیلول اللہ والے تھے، بادشاہ سلامت، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تیار ہے، لوگ تیار نہیں ہیں، سمجھ رہے ہو بھائی؟ جیسے ابھی ہمارا حال ہے، مست ہو کے دنیا کما، ٹھیک 7:15 بجے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے اٹھے گا، 7 بجے بیٹی کو اٹھائے گا۔ خدا کے بندے 15 منٹ پہلے اٹھ کر اللہ کا فرض پورا نہیں کر سکتا تھا؟ کیا ہو گیا یار؟ کیوں اتنی سلالت دکھا رہے ہیں؟ کون سے وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو بادشاہ سلامت، بازار میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ مخلوق کا تعلق اللہ سے ہو جائے، اللہ تیار ہے، مخلوق تیار نہیں ہے، تھوڑے دنوں کے بعد قبرستان میں ملے۔ بیلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ سلامت، اب مخلوق، اللہ کا تعلق مخلوق سے جوڑنا چاہ رہا ہوں، مخلوق تو تیار ہے پر اللہ تیار نہیں ہے، اللہ تیار نہیں ہے، آخری سانس تک موقع ہے، اس کے بعد ختم، پھر کوئی چاپلوسی ماپلوسی نہیں چلے گی۔ اس لیے بھائی مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں سے رشتہ جوڑو، اللہ کے واسطے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے ایمان کے لیے، تاکہ جب پورا کراچی مسجدوں سے بھر جائے گا پھر ان کی یہ بکواس کرنے کی ضرورت ہوگی، یہ بیچارہ خیریت سے گھر بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے ہم اپنی جائیداد، پہلے نمبر کی جائیداد کو پہلے نمبر پر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔